السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوا ہوں اذان کا بیان لے کر، آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اذان کے فضائل اور اس کے ثواب کے بیان میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص 7 برس تک ثواب کی نیت سے اذان پڑھے گا، اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جائے گی۔ اذان اسلام کا نشان ہے۔ اگر کسی شہر یا گاؤں کے لوگ اذان پڑھنا چھوڑ دیں تو بادشاہ اسلام ان کو مجبور کر کے اذان پڑھوائے، اور اس پر بھی لوگ نہ مانیں تو ان سے جہاد کرے۔ 5 نمازوں اور جمعہ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اذان پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے، یعنی اگر اذان نہ پڑھی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ: مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی مسجد میں اذان اور تکبیر نہ ہو اور جماعت سے نماز پڑھی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ گھر میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اذان نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ وقت ہونے کے بعد اذان پڑھی جائے۔ اگر وقت سے پہلے اذان ہو گئی تو وقت ہونے پر دوبارہ اذان پڑھی جائے گی۔ اذان کے درمیان میں بات چیت منع ہے۔ اگر مؤذن نے اذان کے بیچ میں کوئی بات کر لی تو پھر سے اذان کہے۔ مسئلہ: ہر اذان یہاں تک کہ خطبہ جمعہ کی اذان بھی مسجد کے باہر کہی جائے، مسجد کے اندر اذان نہ پڑھی جائے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور سلام کا جواب اور ہر کام موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، اور یہی اقامت میں بھی کرے۔ جو شخص اذان کی وقت باتوں میں مشغول رہے، اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ فرض نمازوں اور جمعہ کی جماعتوں کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اذان کہی جا سکتی ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اسی طرح مغموم کے کان میں، مرغی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی اور جانور کے کان میں، جنگ اور آگ لگنے کے وقت، جنون اور شیطانوں کی سرکشی کے وقت، جنگل میں راستہ نہ ملنے کے وقت، میت کو دفن کرنے کے بعد، ان صورتوں میں اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو تو ہم حضرات کو چاہیے کہ اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اذان دینے والا اذان کے جس کلمات کو کہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلمات کو کہتے رہیں۔ اذان دینے والا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو سننے والے کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ باقی پوری اذان جس طرح اذان دی جائے اسی طرح ہم حضرات اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی باتوں کو چھوڑ کر اسی اذان کو دہراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ مسجد سے خارج حصہ میں کسی اونچی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کانوں کے سوراخوں میں کلمے کی انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کی کلمات کہے۔ یہ اذان دینے کا طریقہ ہے، حضرات سماعت کر لیں۔ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد ذرا ٹھہر کر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر ٹھہر کر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر داہنے طرف منہ پھیر کر 2 مرتبہ حی علی الصلاح کہے، پھر بائیں طرف منہ کر کے 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہے، پھر قبلہ کو منہ کر لے اور اللہ اکبر کہہ لے، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہے، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ اذان کا طریقہ ہے، اور فجر کی اذان میں
حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے، کیونکہ فجر کی اذان میں لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کے مطلب ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم حضرات غور و فکر کریں، اذان کو سنیں تو اذان کا جواب دیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مصلوں کو بچھا کر اللہ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، تاکہ رب تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ عطا فرمائے۔